عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جیسا کہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں پولس رسول نے اس آیت میں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بات کہی کہ لیکن بات یہ ہے، اس بات پر اس نے توجہ دینے کے لیے کہا ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ اس بات سے جو خداوند کے زندہ پاک کلام میں پولس رسول نے فرمائی، روح کی ہدایت سے اس نے فرمایا کہ جو تھوڑا بوتا ہے، یعنی جو اب جیسے کہ خداوند کے پاک کلام میں ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں کہ روح ایک ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ خداوند کا یہ جس پر فضل ہوتا ہے اس کی توفیق کے مطابق اسے خداوند خدا جو ہے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جو اس کے دیے ہوئے میں سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں ایک دفعہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ ایک جو مالک تھا وہ جب گیا دوسری جگہ پر تو اپنے نوکروں کو ان کی توفیق کے مطابق سکے دے کر گیا تاکہ وہ اس کے کاروبار کو بڑھا سکیں، اور اس نے توفیق کے مطابق ایک کو 1 سکہ دیا، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 3 سکے دیے، اور جس کو 1 دیا اس نے وہ سکہ دبا دیا۔ اس نے اس کو بڑھایا نہیں بلکہ اس کو زمین میں دبا دیا تاکہ جب میرا مالک آئے گا تو میں اس کو اسی طرح لٹا دوں گا، تاکہ میرا مالک مجھ پر غصہ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں جو ہے 1 سکہ بھی گوا دوں اور جب میرا مالک مجھ سے پوچھے تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اس کے برعکس تیسرے نے کیا کیا، اس کو جو ہے پیسوں سے کاروبار کیا اور ان سے ڈبل ٹرپل کر کے جب مالک آیا تو اس کو لٹایا۔ کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس مالک نے نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہاں میں تمہیں دے کے گیا تھا سکے، تم نے اس کا کیا کیا؟ جنہوں نے ان سکوں کو سے کاروبار کیا اور بڑھایا، انہوں نے جو ہے اپنے مالک سے کہا کہ یہ دیکھ مالک، ہم نے جو ہے آپ نے ہمیں اتنے دیے تھے، اس کے عوض ہم نے ان کو بڑھایا ہے۔ تو ان کا مالک خوش ہوا اور مالک نے ان کو شاباش دی، اور جسے 1 دیا تھا اس نے کیا کیا، اس نے کہا اے مالک، میں جانتا ہوں کہ تو بڑے غصے والا ہے اور میں ڈر گیا، اس لیے میں نے جو تھا اس کا کچھ نہیں کیا، اور میں نے اس سکے کو زمین میں دبا دیا، اور یہ میں وہی سکہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ مالک نہایت جو ہے وہ کلام پاک میں جیسا لکھا کہ رنجیدہ ہوا، اور اس نے اس سے کیا کہا کہ اے نکمے نوکر، جا میرے پاس سے چلا جا، اور اس نے جو اسے 1 دیا تھا وہ بھی اس سے واپس لے لیا۔ اسی طرح پولس رسول کہہ رہا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، اگر ہم زیادہ بیج بوئیں گے تو ہم زیادہ فصل کاٹیں گے، اور اگر ہم تھوڑے بیج بوئیں گے تو ہم تھوڑے بیج کاٹیں گے۔ اس سے ہمیں کلام پاک سے خداوند کا روح گائیڈ کرتا ہے کہ جو زمین پر زمینی سفر میں اپنی کشتی اچھی لڑتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، خداوند کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جو اسے خداوند خدا اپنی خدمت کے لیے توڑے دیتا ہے، اس سے آگے بڑھاتا ہے، روحوں کا بوجھ رکھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ گروہ کو اٹھانے کی کوشش میں رہتا ہے، ہر وقت وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اپنے خداوند کی راست بازی کو پورا کر سکوں۔ جب وہ کسی کو پریشان بیمار دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، روزوں میں ٹھہرتا ہے تاکہ وہ
کہ ہے اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو خداوند خدا کیا ہے، اس پر اور زیادہ فضل کرتا ہے، اور زیادہ فضل کرتا ہے، اسے اور زیادہ توڑے دیتا ہے، اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے، تاکہ وہ اور زیادہ اس کی خدمت کر سکے اور اس میں بڑھ سکے۔ خداوند خدا جو ہے، آگے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے پولس رسول کے وسیلے سے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ خداوند خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکات سے مالا مال ہوں، اور وہ کس لیے دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم جن کے پاس نہیں ہیں انہیں دے سکے۔ اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا، اگر کوئی تم سے مانگے تو تمہارے پاس ہے تو اسے دو، منع نہ کرو۔ اور اس لیے خداوند خدا جب اپنے تخت پر یسوع المسیح بیٹھے گا تو دائیں طرف اپنے نیک لوگوں کو کھڑا کرے گا اور بائیں طرف بدکار لوگوں کو، اور دونوں سے وہ ایک ہی سوال کرے گا کہ جب میں ننگا تھا کیا تم نے مجھے پہننے کے لیے دیا؟ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کے لیے دیا؟ میں بے گھر تھا تم نے مجھے آسرا دیا؟ تو اس وقت کیا نیک اور بد دونوں کہیں گے کہ یسوع تو کب ہمارے پاس آیا؟ تو یسوع المسیح اس وقت فرمائیں گے کہ تم نے میرے سے چھوٹے بندے کا خیال نہیں کیا تو میرا نہیں کیا۔ ہمیں کلام پاک پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو غور سے سنیں، اس کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ آج فضل کا دور ہے۔ خداوند خدا ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے کہ آج بھی شاید یہ میری طرف لوٹ آئے، آج بھی یہ میرے حکموں پر چلنے والا بن جائے، میرا راست باز بندہ بن جائے۔ خداوند کا کلام مختلف طریقوں سے ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کے کلام کی روشنی مختلف طریقے سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، چاہے وہ ہمارے جو پاسٹر ہیں ان کے وسیلے سے پہنچے، کسی رسول نبی کے وسیلے سے پہنچے، یا کسی عام بندے کے وسیلے سے پہنچے، کیونکہ خداوند خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حقیروں اور بے وجودوں کو چن لیتا ہے، اور جب چنتا ہے تو انہیں حقیر اور بے وجود نہیں رہنے دیتا، بلکہ ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہمارا خداوند خدا جلالی خدا ہے، وہ معجزات کرنا اس کی شان ہے، اور اپنے نام کی خاطر بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا، اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ کلام پاک میں جیسا کہ میں نے آپ کے لیے پڑھا کہ خداوند خدا جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر ایک کو مہیا کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں وافر مقدار میں دے گا۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا خداوند خدا ہمیں پاک روح کے توڑے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو ہمیں جو ہے
यीशु मसीह फरमाता है तुम्हें मुफ्त मिला, मुफ्त ही दो। हमें रूहों का बोझ रखने की ज़रूरत है, हमें अपने दिल को बड़ा करने की ज़रूरत है, हमें दूसरों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, घुटनों के बल होने की ज़रूरत है, आहोजारी करके खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है, दूसरों के लिए दर्दमंद दिल रखने की ज़रूरत है। जब हम दर्दमंद दिल रख कर दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो फिर ना सिर्फ हम अपने घराने के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जो है खुदा के कलाम का प्रचार करने वाले ठहरेंगे, दूसरे लोगों को बचाने वाले ठहरेंगे, क्योंकि खुदा अपने नाम की खातिर जलाली काम करता है। खुदा आप सबको जो कलाम पाक को सुन रहे हैं बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब खुलता है वो बेतअसीर नहीं लौटता। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, यीशु के नाम में आमीन।